کیا کہا تم نے ماما کو؟ وہ غصے سے دہاڑی تھی۔ جہاں دلہن بن کر لڑکیاں شرماتی ہیں وہیں وہ غصے سے بھپری کھڑی تھی۔ سامنے کھڑے انسان سے کبھی اسے بے پناہ محبت ہوا کرتی تھی، لیکن آج اسے اس شکل سے اتنی ہی نفرت اور گھن محسوس ہو رہی تھی۔ یہی کہ تم میرے بنا نہیں رہ سکتی اور میں تمہارے بنا، وہ کہتا اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے بیڈ پر گرا گیا۔ وہ اپنے شرٹ اتار کر اس کے منہ پر پھینکی، جس سے وہ فوراً دور پھینک گئی تھی۔ او ہو، تو تم اب میرے ساتھ زبردستی کرو گے؟ وہ اپنے چہرے پر جھکے ہمدان کو پیچھے دھکیل کر بولی۔ ہمدان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ یو بلڈی باسٹرڈ، ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈو دس۔ وہ ایک ہی لمحے میں اٹھی تھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں بند ہوتی، ہمدان نے اس کی کمر میں ہاتھ حائل کر کے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ ہم اس طریقے سے اپنی فرسٹ نائٹ اسپینڈ کریں تو آئی ہیو نوٹ ایشو، وہ کہتا زرنش کے لبوں سے لب مس کر گیا۔ زرنش کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور وہ غصے سے ہمدان کو دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو ایسے، وہ اس کی لبوں پر شدت سے جھکا تھا۔ زرنش نے گرنے کے ڈر سے ہمدان کی کمر کے گرد اپنی ٹانگیں پن کی اور ہاتھ ہمدان کے کندھوں پہ رکھے۔ ہمدان نے زرنش کو بیڈ پر گرایا اور اس کی گردن پر جھکا۔ اس کی گردن پر لبوں کا گیلا لمس بکھیرتا وہ اس کی سانسوں کو بے ترتیب کر گیا۔ وہ جو اس سے نفرت کی دعوے دار تھی، اس کی ذرا سی قربت پر بکھرنے لگی۔ میری طرف دیکھو جانم، ہمدان نے کہہ کر زرنش کے لبوں پر لب رکھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اس کی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ زرنش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہمدان زرنش سے دور ہوا اور اس کے گال پر بہتے آنسو کو اپنے لبوں سے چن لیے۔ مجھے ایک موقع دو، میں ثابت کروں گا میں یا میرے بابا تمہارے گنہگار نہیں، ہمدان نے محبت سے کہا اور زرنش کو اپنی طرف کھینچتا اسے بیڈ سے اوپر اٹھایا۔ ہمدان نے اس کی چولی کی ڈوریاں کھینچ کر کھولی تو چولی ڈھلک کر اس کے جسم سے برہنہ کر گئی۔ ہمدان خمار آلود نظروں سے اسے دیکھتا اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ زرنش نے کہا بھری اور آنکھیں بھیج لی۔ اس کی سسکی سن ہمدان اس کی بیوٹی بون پر جھکا اور وہاں لمس بکھیرنے لگا۔ زرنش کو بیڈ پر گرائے وہ اس کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ زرنش کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ وہ ہمدان کو روکنا چاہتی تھی لیکن اس کی بڑھتی چساہٹیں اسے بولنے ہی نہ دے رہی تھی۔ زرنش کے ہاتھوں کو اوپر تکیے پر پن کیے وہ اس کے دھڑکنوں پر جھکا۔ زرنش ہمدان کے لبوں کا گیلا لمس اپنی دھڑکنوں پر محسوس کر کے سسکی تھی۔ نفرت اپنی جگہ، لیکن اگر تم ان غربت کے لمحات میں میرا ساتھ نہیں دو گی تو نقصان صرف تمہارا ہے جانم۔ وہ اس کی کان میں سرگوشی کرتا زرنش کی کان کی لو کو اپنے لبوں میں دبا گیا۔ میں تم سے، باقی کے الفاظ ہمدان نے اس کے لبوں سے چن لیے تھے۔ وہ اس کے جسم کے رانائیوں کی گہرائیوں کو محسوس کرتا اس کی گردن پہ لمس بکھیرنے لگا۔ وہ جو اسے اپنے قریب نہ آنے دینے کی سوچ رکھتی تھی ہمدان کی قربت میں پگھلنے لگی تھی۔ زرنش کو ساتھ دیتا دیکھ ہمدان مسکرایا تھا اور ایک گہری اسٹروک کے ساتھ زرنش کی سسکی کمرے میں گونجی۔ ہمدان اس کی سسکی سن مدہوش ہوتا اپنی تمام تر شدتیں زرنش میں انڈیلنے لگا۔ وہ اس کو اپنی دسترس میں لیتا اس پر محبت کی بارشیں برساتا چلا گیا۔ ہمدان کی صبح آنکھ کھلی تو نظر اپنے سینے پر لیٹی زرنش پر گئی جو گہری نیند میں تھی۔ آرام سے ہمدان، مجھے درد، باقی کے الفاظ ہمدان نے اس کے لبوں پہ ہی دبا دیے تھے۔ رات کے گزرے حسین لمحات میں اسے ایک لمحہ یاد آیا تو وہ مسکرایا تھا اور اس کی قربت پاتے ظالم بن گیا تھا۔ اس ننھی سی جان کا ذرا سا بھی لحاظ نہ کیا۔ اس نے وہ سوتی ہوئی جتنی پیاری لگ رہی تھی، اٹھ کر اپنے سخت جملوں سے وہ زخمی کرنے والی تھی۔ وہ جانتا تھا، اس لیے وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھا اور واش روم میں بند ہوا۔ زرنش کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اپنے جسم پر ہمدان کی شرٹ دیکھ زرنش نے اپنے بال جگڑ لیے تھے۔ وہ اس سے نفرت کی دعوے دار تھی اور رات اس کی قربت ملتے ہی وہ پگھل گئی تھی۔ میرے اسٹروک تمہیں چلنے پھرنے سے قاصر نہ کر دیں تو کہنا، نفرت ہے مجھ سے۔ ہمدان کی کی گئی سرگوشیاں یاد آئی تو وہ غصے سے کمبل دور پھینکتی اٹھی۔ چلنے لگی تو درد محسوس کر آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ وہ کرسی کا سہارا لیتی واش روم کے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی اور بری طرح واش روم کا دروازہ پٹکنے لگی۔ تم گھٹیا انسان، دروازہ کھولو جلدی، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ زرنش کا کہنا تھا کہ دروازہ کھلا اور ہمدان نے زرنش کو اندر کھینچ لیا۔ اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتا وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرنش کا غصہ پل میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ لے لو جان، یہ جان بھی تو تمہاری ہے، پورا کا پورا ہمدان بھی تمہارا ہے، وہ کہہ کر زرنش کے لبوں پر جھکا تھا۔ زرنش ہمدان کی شدت پر جی جان سے کانپی، لیکن جسم میں اٹھتی درد کو محسوس کر وہ بے بسی کے آنسو بہانے لگی۔ ہمدان نے زرنش کے جسم پر موجود شرٹ کو اتار کر زمین پر پھینک دیا اور وہ اس کی دھڑکنوں پر نہیں ہمدان،
وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ درد اور سسکی سے ہمدان نے آنکھوں میں خمار لی ایک نظر اس کے سراپر پر ڈالا اور پھر ٹاول باندھتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ آج ولیمہ تھا اور نیچے بہت سے مہمان اکٹھا تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زرنش لوگوں کی باتوں کی زد میں آئے، اس لیے خود تیار ہوتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے کپڑے، زرنش نے دروازے کی آڑ میں چھپ کر کہا۔ ہمدان نے ایک لال رنگ کا کامدار جوڑا اسے دیا اور واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے کپڑوں سے بالوں سے الجھتی بمشکل تیار ہوئی تھی۔ ہمدان کو خوشی تھی کہ اس نے رات کے بارے میں کوئی بات نہ کی تھی، ورنہ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ اسے اچھا خاصا ذلیل کرے گی۔ السلام علیکم۔ ہمدان کی کزن نے ان دونوں کو نیچے آتے دیکھ مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ہمدان نے جواب دے کر زرنش کو اپنے قریب کیا۔ وہ بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ اسے زرنش کو اپنے قریب کر کے وہ بامشکل مسکرائی۔ آئیے بھابھی، ماما والوں کے پاس لے چلوں، وہ آپ کا ہی انتظار کر رہی ہیں، ماریا نے کہا تو زرنش اس بات میں سر ہلاتی ہمدان کو وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ بیٹھیے نا۔ ماریا زرنش کو اپنی کزنز کی گیدرنگ میں لے آئی تھی، جہاں سب لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ یہ آپ کی گردن پہ نشان کیسے لگتا ہے؟ ہمارے کزن نے بہت ہی ہارڈ طریقے سے، وہ بے باکی سے کہتی کہتی اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی، جبکہ وہاں بیٹھے سب لوگوں کا کہکا گونجا۔ زرنش نے اپنا سر جھکایا اور وہ ماڈرن لڑکی تھی، لیکن کبھی اسے حد پار کرنا نہ سکھایا گیا تھا۔ وہ بے حیائی کرنے والوں کو ول نہیں جہالت سمجھتی تھی۔ ماریا ہمدان کی خالہ زاد بہن تھی، جو کہ بچپن سے ہی اس کے نام پر منسوب تھی، لیکن ہمدان کو کبھی اس میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سے دور رہتا تھا۔ ہمدان کی ملاقات زرنش سے ہوئی تو وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی جس کا باپ شہید ہو چکا تھا۔ ہمدان ان کی مالی مدد کیا کرتا تھا۔ زرنش منع کرتی لیکن وہ پھر بھی ہر مہینے وقت پر ان کی ہر ضرورت پوری کر دیا کرتا، یہاں تک کہ اس نے ایک گھر میں زرنش کی ماں کے نام پر کر دیا۔ پھر زرنش کو اس پر شک ہونے لگا، اور جب زرنش کو سچائی معلوم ہوئی تو ہمدان سے وہ نفرت کرنے لگی۔ اس سے نہیں، مجھ سے پوچھو، میں تو سب کچھ ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ ہمدان کی آواز وہاں گونجی تو ماری اپنی جگہ پر اچھل کے رہ گئی۔ سب نے ایک ساتھ پلٹ کر ہمدان کو دیکھا، جو پورے حق سے زرنش کے ساتھ بیٹھا اور زرنش کو اپنے حصار میں لیا۔ زرنش کو کچھ حوصلہ ہوا، وہ اس کے حصار میں آ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ وہاں بیٹھے لڑکے اور لڑکیاں ہوڈنگ کرنے لگے۔ زرنش نے اپنا چہرہ ہمدان کے سینے میں چھپایا تو باقی سب کے ساتھ ساتھ ہمدان بھی مسکرایا، جبکہ ماریا اپنی جگہ پر جل بھن کے رہ گئی۔ پوچھو پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ ہمدان نے ماریا کو دیکھ کر کہا۔ میں کیا پوچھوں گی، میں نے تو مذاق کیا تھا بس، ماریا نے مسکرا کر کہا اور وہاں بیٹھے کزنز کی طرف متوجہ ہوئی۔ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد زرنش کو کمرے میں تیار ہونے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جب زرنش تیار ہو گئی تو ہمدان کی ماں نے ہمدان کو بھی تیار ہونے کا کہا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے ہی اس پر گئی، جو نہ جانے کن خیالات میں گم تھی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتا زرنش کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اس کا ہاتھ جھڑکنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی قربت پا کر ایسا نہ کر پا رہی تھی۔ میری لگ رہی ہو، اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتا بولا۔ بہت جلدی آپ کو میں آپ کی بھی نہ لگوں گی، جلدی آپ سے علیحدہ ہو جاؤں گی، وہ غصے سے منہ موڑ کر بولی۔ ہمدان کی گرفت زرنش کے ہاتھوں پر مضبوط ہوئی۔ تمہارے نام کے آگے سے میرا نام میرے مرنے کے بعد ہی ہٹ سکتا ہے، وہ غصے سے بول اٹھا۔ میں اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی، وہ چیخی تھی۔ ہمدان غصے سے زرنش کی طرف بڑھا اور اس کا چہرہ دیوار کے ساتھ لگا ایک ہی جھٹکے میں اس کی کمر کو برہنہ کر گیا تھا، اور وہاں اپنے لبوں کا گیلا لمس بگیرتا زرنش کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ آپ کو ماما، اس سے پہلے ہمدان کی بے باکیاں بڑھتی ماریا کمرے میں داخل ہوئی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ جل بھن کے رہ گئی۔ دفع ہو جاؤ، آئندہ مجھے میرے کمرے کے آس پاس بھی نظر نہ آنا، ہمدان زرنش کی پوچھ اپنے سینے سے لگاتا بولا۔ وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ آئندہ یہ بات اپنی زبان پر نہیں لانا کہ تم مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو، وہ کہہ کر نرمی سے زرنش کا ہاتھ آزاد کر گیا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ زرنش آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اپنے ہاتھ دائیں بائیں کندھے پر رکھے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہمدان واپس آیا۔ زرنش کو ویسے ہی کھڑے دیکھ کر ہمدان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ زپ بند کر دیں، پہلی بھی پارلر والے نے کی تھی، زرنش روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مسکرا کے آگے بڑھا اور زرنش کا رخ دیوار کی طرف کیا اور زپ بند کر کے زرنش کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے لبوں پر لگی نیوڈ لپسٹک کو چند پل میں ہی ریموو کر گیا۔ جاؤ جا کر لپسٹک لگاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں، وہ کہتا ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا اپنے بال بنانے لگا۔ زرنش اس کے ساتھ آ کر کھڑی لپسٹک لگانے لگی۔ دونوں کا عکس شیشے میں نظر آ رہا تھا اور دونوں کی جوڑی چاند سورج جیسی لگ رہی تھی۔ ہمدان مسکرایا اور اسے اپنے ساتھ لیے وہاں سے روانہ ہوا۔
ولیمے کی تقریب شہر کے بینکیوٹ میں رکھی گئی تھی، جہاں پہلے ہی سب مہمان پہنچ چکے تھے۔ زرنی سب سے ایسے مل رہی تھی جیسے وہ شادی سے راضی ہو، اپنے بھائی اور ماں سے مل کر بہت زیادہ خوش تھی۔ آؤ فہد، میرے پاس بیٹھو۔ زرنش نے اپنی کزن فہد کا ہاتھ پکڑ کر ہمدان نے غصے سے زرنش کو دیکھا، جو کہ چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم سے شادی ہو جاتی تو کیا ہی بات تھی، ماما نے بھی غیروں میں پھنسا دیا۔ زرنش ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا غیروں میں آنے کے لیے؟ منع کر دیتی۔ ماریا اسٹیج پر آتی بولی۔ وہ زرنش کی بات سن چکی تھی اور ہمدان کا غصہ بھی دیکھ رہی تھی، اس لیے ہمدان کی نظروں میں اچھی بننے کی کوشش کرتی بولی، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اس سے دور رہو تو بہتر ہے اور اپنے کام سے کام رکھو۔ ہمدان غصے سے بولتا اٹھا اور اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ تقریب کا اہتمام ہوا تو ہمدان زرنش کو لیے اپنے فلیٹ میں گیا۔ زرنش نے پاؤں اندر رکھا تو تازہ پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ ہر طرف موم بتیاں جل رہی تھی۔ وہ منہ بسورتی سیدھا کمرے میں گئی۔ پھولوں کے اوپر چلتی وہ روم میں آئی تو اندر ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ گلاب کے پھول اور موم بتیوں سے سجایا گیا کمرہ صرف موم بتیوں سے ہی روشن تھا۔ وہ حیرت سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی کمرے میں ہی کھوئی ہوئی تھی کہ ہمدان وہاں آیا اور زرنش کو اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم کی طرف آیا۔ اسے بیڈ پر گراتا اپنی شرٹ اتار کے دور پھینک گیا۔ مجھے جیلیسی فیل کروا رہی تھی نا، اب اس کی سزا بھگتو گی تم۔ ہمدان کے کہنے پر زرنش کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ میرا ایسا تو کوئی مطلب نہیں تھا۔ باقی کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دب گئے۔ ہمدان زرنش کو ہر پردے سے آزاد کرتا۔ زرنش کی چہرہ شرم و حیا سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ تو اب نظر اٹھا کر ہمدان کو بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہمدان زرنش کو بیڈ پر گراتا اس پر آیا۔ وہ سختی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن زرنش کی شکل دیکھ وہ نرمی سے ہی خود میں سمیٹنے لگا۔ وہ اس پر اپنی محبت کی بارش برسانے لگا اور اس کے حسین سرابے پہ کھوتا۔ زرنش بھی اس کا ساتھ دیتی، اپنی نفرتوں کو بھول چکی۔ خالہ، ہمدان والے نہیں آئے؟ ماری اپنی خالہ کے پاس کمرے میں آتی بولی۔ ماری، اب تم ذرا اپنے کام سے کام رکھو۔ ہمدان کے گن گانا چھوڑ دو، اس کی بیوی ہے اور اس کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ فاریہ بیگم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میرے دل میں یہ بات کس نے ڈالی تھی کہ میری شادی اس سے ہوگی؟ اب وقت لگے گا مجھے خالہ یہ ایکسیپٹ کرنے میں کہ ہمدان کی شادی مجھ سے نہیں کسی اور سے کروا چکے ہیں۔ وہ بدلحاظی سے بولتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ فاریہ بیگم ایک سرد ہوا کے سپرد کر اٹھی۔ بیگم، ہمدان کہاں ہیں؟ بچے صبح سے نظر نہیں آئے۔ فواز صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا تھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ان کی شادی کروانے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا جو اب پوچھ رہے ہیں؟ وہ غصے سے کہتی کمرے سے جانے ہی لگی تھی کہ جب فواز صاحب کی آواز پر رکی۔ تم جانتی ہو زرنش کو اس کے گھر میں لانے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ پیچھے کئی سالوں سے میں پچھتا رہا ہوں، وہ اپنا پچھتاوا دور کرنا چاہتا تھا۔ مانتا ہوں وہ بچی مجھے ابھی بھی غلط سمجھتی ہے، لیکن میں بہت جلد اسے حقیقت بتاؤں گا اور اس کی نفرت محبت میں بدل دوں گا۔ وہ افسردگی سے کہتے واش روم میں بند ہوئے۔ ان لوگوں نے رشتوں کو کھیل سمجھ رکھا ہے، ماریا کو تو آپ لوگوں نے بالکل ہی فراموش کر کے رکھ دیا۔ نہ جانے اب وہ بچی کیا کرے گی، اس کے دل میں بدگمانی بھر چکی ہے۔ وہ اونچی آواز میں کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ باہر زبیدہ بیگم کھڑی ان کے لیے ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتی ماریا کے کمرے کی طرف گئی، جہاں وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ ماریا، جو بھی ہوا ہے وہ تمہارے اور ہمدان کے نصیب میں لکھا تھا، لیکن اس طریقے سے خود کو تکلیف دینا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ وہ محبت سے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کر کے بولی۔ ماریا نے زبیدہ بیگم کی گود میں سر رکھا۔ ماما، میری کیا غلطی تھی؟ میں نے تو بچپن سے ہی اپنے سارے سپنے ہمدان کے ساتھ جوڑ رکھے تھے۔ اچانک سے وہ میری جگہ لے گئی۔ اس نے ہمدان کی زندگی میں وہ مقام حاصل کر لیا جو میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے لیے یہ سب کچھ بھول پانا، دیکھ پانا کہ آسان ہے؟ وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ اللہ پاک وہ کرے جو تمہارے نصیب میں بہتر ہے۔ وہ دعا دیتی اسے خاموش کروانے لگی۔ ہمدان اور زرنش گھر پہنچے تو زرنش سیدھا کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ فاریہ بیگم نے اپنے لب بھینچے اور پھر اس کا کھانا لے کر کمرے میں چلی گئی۔ آپ آئیں، اندر آئیں، زرنش احتراماً کھڑے ہو کر بولی۔ وہ لاکھ نفرت کی دعوے دار سہی، لیکن وہ اپنے بزرگوں کا احترام کرنا جانتی تھی۔ بیٹا، تم نے کچھ کھایا ہی نہیں، آؤ کھانا کھا لو، انہوں نے محبت اور خلوص سے کہا تو زرنش لب بھینچتی ان کے پاس بیٹھی تھی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد فاریہ بیگم کھانے کے برتن لے کر اٹھی اور کمرے سے نکلنے لگی۔ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کے شوہر نے جو کیا اس کے بعد شاید میں انہیں معاف نہ کر پاؤں، وہ کہتی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ فاریہ بیگم سرد بھرتے کمرے سے نکل گئی۔ ہمدان نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اور یہی اچھا موقع تھا
زرنش کے لیے وہ اپنے مقصد کو سر انجام دے سکتی تھی۔ زرنش نے پورا کمرہ اتھل پتھل کر کے رکھ دیا۔ کبرڈ سے لے کر ٹیبل تک اس نے چھان لیے تھے، لیکن اسے کچھ بھی نہ ملا سوائے خط کے، جس میں صاف صاف ظاہر تھا کہ اس کے باپ بے قصور ہے۔ لیکن وہ خط حمدان کے والد کے پاس کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ خود زرنش کے والد نے حمدان کے باپ کے لیے لکھا تھا؟ یہ بات بار بار زرنش کے دماغ میں گھوم رہی تھی، اور یہ بات زرنش کو تیش دلا رہی تھی، یعنی کہ ان کے کیے کی سزا اس کے باپ کو ملی تھی۔ سارا کمرہ سیٹ کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ گری تھی۔ دن گزرنے لگے اور وہ گھر کی تلاشی لیتی رہی، لیکن اسے کچھ بھی نہ ملا۔ ہر کاغذات میں ڈھکے چھپے صرف اس گناہ گار کے کارنامے تھے جس کی وجہ سے اس کا باپ مرا تھا، اور زرنش کو یہ یقین تھا کہ وہ حمدان کا باپ ہی ہے۔ حمدان اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ زندگی معمول کے مطابق چلنے لگی، لیکن زرنش دن بدن بے چین ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ حمدان کے باپ کو سزا دلوانا چاہتی تھی، اور اسے کوئی پختہ ثبوت نہیں مل پا رہا تھا جس کے ذریعے وہ حمدان کے باپ کو سزا دلوا سکتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب فاریہ بیگم اس کے پاس آئی۔ بیٹا، حمدان کے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، تم ذرا گھر کا خیال رکھنا۔ حمدان بھی گھر پر نہیں ہے، ماریہ آپا کے ساتھ کہیں گئی ہے، فاریہ بیگم نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو زرنش کے چہرے پر ایک زندہ دل مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اسی موقع کے تو تلاش میں تھی۔ وہ اٹھی اور فوراً فاریہ بیگم کے مقابل آئی۔ جی جی مما، میں دیکھ لوں گی۔ اس کے لیے اتنی محبت سے بات کرنے پر فاریہ بیگم کو شک تو ہوا، لیکن اپنے خیال کو جھڑکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زرنش نے فاریہ بیگم اور فواز صاحب کو جیسے ہی گھر کا دروازہ عبور کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً نیچے آئی اور فاریہ بیگم کے کمرے میں جا کر بند ہوئی اور اس کمرے کی تلاشی لینے شروع کی۔ کچھ تصویریں، کچھ خطوط اور ایک ڈائری جو کہ اس کے ہاتھ لگی تھی، وہ اسے لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان تصویروں کو دیکھنے لگی۔ اس تصویر میں زرنش کے والد کھڑے مسکرا رہے تھے، ایک طرف حمدان کے والد اور ایک طرف کوئی اجنبی سا انسان کھڑا۔ تینوں کے چہرے پر پرخلوص مسکراہٹ تھی۔ زرنش کی آنکھیں بھیگی اور تصویر گیلی ہونے لگی۔ اچانک ہی حمدان کمرے میں داخل ہوا۔ زرنش نے فوراً ہی سارا سامان بیڈ کے نیچے پھینک دیا۔ کچھ کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں، جلدی لوٹوں گا، اور ایک خوشخبری ہے میرے پاس تمہارے لیے۔ حمدان تھکان سے چور لہجے میں بول کر کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کچھ بولے گی، لیکن جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ تیار ہو کر الوداعی کلمات کہتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرنش نے منہ بسورا اور بیڈ کے نیچے رکھا سامان نکالنے لگی۔ زرنش نے پورا سامان باہر نکالا بھی نہ تھا کہ زرنش کا موبائل رنگ ہوا۔ ایک انجان نمبر دیکھ زرنش نے کال ریسیو کر کے موبائل کان لگا دیا۔ السلام علیکم۔ زرنش نے سلام کیا اور ڈائری کو جھاڑنے لگی۔ وعلیکم السلام زرنش زید۔ مقابل کے زرنش کا پورا نام لینے پر زرنش نے موبائل کان سے ہٹا کر موبائل کو دیکھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ زرنش نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ یہ چھوڑو کون بات کر رہا ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے باپ کے گناہ گاروں کے خلاف تمہیں پختہ ثبوت مل جائے تو ہفتے والے دن شام 7 بجے اپنے گھر کے قریبی پارک میں آ جانا، تمام ثبوت مل جائیں گے تمہیں۔ مقابل کہہ کر رابطہ منقطع کر گیا۔ زرنش نے واپس کال کی تو نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ اب وہ بے چینی سے ہفتے کے دن کا انتظار کرنا لگی۔ نہ وہ ٹھیک سے کھا رہی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کر رہی تھی، اور تو اور اب وہ بالکل ہی تنہا ہو گئی تھی۔ حمدان پہلے بار بار اسے مخاطب کر لیا کرتا تھا، لیکن اب تو حمدان بھی نہ تھا۔ وہ ایک کمرے میں ہی ہو کر رہ گئی۔ آج جب ہفتے کا دن آیا تو وہ اپنی ماں سے ملنے کا بہانہ کرتی تیار ہو کر گھر سے نکلی اور گھر کے قریبی پارک میں گئی۔ وہاں ایک آدمی بلیک جینس کے اوپر بلیک شرٹ پہنے کالی کیپ لیے ایک درخت کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ یہ رہے وہ ثبوت، جن ثبوتوں کی کال پر بات کی تھی میں نے۔ ان ثبوتوں کے ذریعے تم فواد کو نہ صرف سزا دلوا سکتی ہو بلکہ اسے پھانسی کے تخت تک لے جا سکتی ہو۔ وہ یوں ایس بی اور کچھ تصویریں دے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ زرنش فوراً واپس گھر گئی اور یو ایس بی کو لیپ ٹاپ پہ کنیکٹ کیا۔ اس میں کچھ ویڈیو تھی جو کہ کافی دھندلی تھی۔ ایک آدمی پیٹ کر کے کھڑا مسلسل زید صاحب کو مار رہا تھا اور وہ درد سے بلک رہے تھے، ہونٹ منہ سے خون نکل رہا تھا۔ بول، منہ کھولے گا میرے خلاف؟ وہ زید صاحب کے بال کھینچ کر بولا تھا۔ زرنش کا دل پھٹنے کو تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے باپ کو یوں تکلیف میں دیکھ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کتنی تکلیف جھیلی تھی اس کے باپ نے، اور تکلیف دینے والا کوئی اور نہیں تھا جس کے گھر میں وہ پناہ لی ہوئی تھی۔ فواد نہیں مارو اسے۔ ایک آدمی جسے کچھ لوگوں نے پکڑ کے رکھا تھا وہ حلق کے بل چیخا اور آواز زرنش کو جانی پہچانی لگی۔ اسے یاد آیا جس انسان نے اسے ثبوت دینے کا کہا تھا، یہ وہی انسان تھا۔ اس کی آواز ایسی تھی۔ زرنش نے وہ تصاویر دیکھی، اس میں اس کا باپ مردہ حالت میں پڑا تھا، ہاتھ میں ایک گھڑی تھی۔ زرنش آنکھیں صاف کرتی اٹھی اور وہ تصاویر لائی جو وہ فواز صاحب کے کمرے سے لائی تھی۔
وہ وہی گھڑی تھی جو کہ فواز صاحب کی کلائی پر بندھی ہوئی تھی۔ زرنش کو اب اپنا سانس لینا محال لگ رہا تھا۔ وہ اپنا سامان باندھتی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ ایک کمرے میں ہی بند رہتی ہو؟ فواز صاحب نے آج پہلی دفعہ اسے مخاطب کیا۔ جا رہی ہوں آج اس گھر کو چھوڑ کر، کیونکہ میں قاتل کے بیٹے کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی، سمجھے آپ؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ سب نہیں ہے بیٹا، وہ بے بسی سے بولے تھے۔ ماضی کی تلخ یادیں ان کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی اور دماغ معوف ہونے لگا۔ جو بوجھ وہ اپنے سینے پر لیے گھوم رہے تھے، آج اس کا ذکر ہی وہ کر رہی تھی۔ کیا نہیں، ہاں کیا نہیں؟ آپ ایک قاتل ہیں، غدار ہیں، جو ملک کے ساتھ وفاداری نہ کر سکا۔ یہ میڈل، یہ انعام اٹھا کر باہر پھینک دیں، کیونکہ قاتل اور غدار کے گھر میں سب اچھے نہیں لگتے۔ وہ اپنے ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ فواز صاحب دل تھام کر نیچے زمین پر بیٹھ گئے۔ زرنش، ہمدان حلق کے بل چیخ کر اس کا نام پکارا۔ وہ ایک ایک لفظ سن چکا تھا۔ ہمدان اپنے باپ کی طرف لپکا، جبکہ فاریہ بیگم رو رہی تھی اور فواز صاحب کو تھامے کھڑی تھی۔ تمہیں کہا تھا نا، جب لوٹوں گا تمہارے لیے خوشخبری ہوگی میرے پاس، لیکن افسوس تم میرا انتظار نہ کر پائی۔ دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے، اپنے گھر جا کر نیوز لازمی دیکھنا۔ وہ اپنے باپ کو تھام کر صوفے پر بٹھاتا بولا۔ زرنش نے حقارت بھری نظروں سے ہمدان اور فواز صاحب کو دیکھا اور گھر کے خارجی دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ طلاق کے پیپر تمہیں مل جائیں گے۔ زرنش، اگر میرے باپ کو کچھ ہوا نا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ کہتا اس کے پاس سے گزر گیا، جبکہ فواز صاحب بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ اپنے باپ کو اپنی باہوں میں بھرے گھر سے نکل گیا۔ طلاق کے نام پر زرنش کا دل لرز گیا، لیکن اپنے باپ کے قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھ وہ چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ سجائے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ میری جان، اکیلے آ رہی ہو؟ نادیہ بیگم نے زرنش کو اکیلا دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ماں، اکیلے چلنے کی عادت ڈالنی ہوگی مجھے، وہ کہتی ٹی وی آن کر کے بیٹھی تھی۔ جہاں ہمدان کا چہرہ دکھ رہا تھا۔ ایک انجینئر نے نہ کہ ایک شہیدی کے نام پر لگا دھبا مٹایا، بلکہ غدار کو سزا بھی دلوائی۔ آئے ہمدان شاہ سے پوچھتے ہیں وہ کب سے اس گروہ کے پیچھے میں تھے۔ ایک رپورٹر کہتا ہمدان کی طرف بڑھا، جو کہ پولیس کی جیب سے باہر نکل رہا تھا۔ سر، کب سے آپ اس گروہ کو پکڑنے میں پولیس کی مدد کر رہے تھے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کے والد بھی اس کام میں ملوث تھے۔ ایک رپورٹر کی آواز پر ہمدان کے قدم رکے اور اس نے پلٹ کر رپورٹر کو دیکھا۔ سچائی اب آپ کے سامنے ہے۔ وردی کی آڑ میں چھپ کر لڑکیاں اسمگل کرنے والے زید علی شاہ نہیں، بلکہ منور حسین تھا، جس کے تمام ثبوت میں کورٹ میں پیش کر چکا ہوں۔ میرے باپ کا نام صرف اس لیے بیچ میں آیا کیونکہ وہ اصل مجرم سے دھیان ہٹا دینا چاہتے تھے۔ وہ غصے سے چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ زرنش اپنا دل تھام کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ ویڈیو؟ زرنش نے خود سے سوال کیا۔ آپ کب آئیں؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا، ساز زرنش کے گلے لگ کر بولا۔ زرنش ساز سے لپٹ کر بآواز رونے لگی۔ پیچھے کھڑی نادیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ مما، مجھے ہمدان کے پاس جانا ہے۔ وہ ویسے ہی اٹھی اور سر پر چادر درست کرتی باہر کی طرف بھاگی۔ وہ روتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ دماغ میں شادی سے پہلے کا منظر گردش کرنے لگا۔ کیا کچھ نہ کہا تھا اس نے، اس کے باپ پر بھی الزام لگا گئی اور اس نے اف تک نہ کیا۔ ہمدان اپنے بابا کے کمرے میں کمپنی کی کچھ ضروری فائلز رکھنے آیا کہ اچانک اس کی نظر ایک پرانا خستہ حالت میں موجود خط پر پڑی۔ ہمدان، آ جاؤ، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ فواز صاحب نے آواز لگائی تو وہ تجسس سے اس خط کو دیکھنے لگا۔ خط اپنی جیکٹ میں ڈال کر کمرے سے نکل گیا اور اپنے باپ کے ہمراہ روانہ ہوا۔ شام میں جب تھکا ہارا گھر واپس آیا تو خیال اس خط کا آیا جو نہ جانے کب سے اس کے باپ کے پاس تھا۔ ہمدان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ تو یہ خط اپنی ماں کو سمجھ کر لایا تھا کہ وہ اپنی ماں کو تنگ کرے گا، یہ خط پڑھ پڑھ کر سنا کر۔ لیکن جب خط پڑھنا شروع کیا تو ہمدان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ ان غلط کاموں میں ملوث تھا۔ وہ خط لے کر اپنے باپ کے کمرے میں گیا، جہاں وہ الماری میں سڑ دیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ تو نہیں ڈھونڈ رہے آپ؟ ہمدان کی آواز پر انہوں نے چونک کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود خط کو۔ یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ غصے سے بولتے آگے بڑھے، لیکن ہمدان نے وہ خط اپنے پیچھے کر لیا۔ کیا میرا باپ ایک غدار ہے؟ ہمدان نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پوچھا۔ نہیں ہرگز، میں کمزور تھا، میں کچھ نہ کر سکا، میں کسی کا قاتل نہیں۔ یہ خط زید نے نہیں، منور نے لکھا ہے، میرا یقین کرو۔ وہ فوراً ہی سب بول گئے۔ وہ جانتے تھے ہمدان خط پڑھ چکا ہے، اس لیے انہوں نے بنا کوئی دیری کیے سب حقیقت بتانے کا سوچ لیا۔ بیٹا، یہ تب کی بات ہے جب میں، منور اور زید ایک ہی یونٹ میں تھے۔ ہماری ڈیوٹی بارڈر پر لگی تھی، ہماری رات کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ میں اور زید بہت خوش تھے ان پیسوں پر جو ہمیں حکومت کی جانب سے ملتے تھے، لیکن منور کو یہ کم لگتے تھے۔
پھر اس نے پیسوں کی لالچ میں آ کر دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا، اور پھر جب ہمیں یہ سب پتہ چلا تو ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ رکا۔ پھر ہمیں مجبوراً اس کی کچھ ویڈیوز بنانی پڑی تاکہ ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکیں، اور ہم کامیاب بھی ہو گئے، لیکن نہ جانے ہم سے کہاں چوک ہوئی کہ اس نے سب کچھ جان لیا۔ پھر ایک رات جب بارڈر پر ہم تینوں تھے، اس کے آدمیوں نے ہمیں گھیر لیا، بہت مارا منور نے زید کو۔ وہ سارے ثبوت اسے دے دیے، لیکن اس نے نہ دیے، کیونکہ وہ ثبوت مجھے بنا بتائے میرے ہی گھر میں رکھوا گیا تھا۔ میں اس کو بولتا رہا کہ چھوڑ دو اسے، میں کمزور ہوں۔ میں اسے بولتا رہا کہ چھوڑ دو اسے، میں کمزور تھا، اس وقت بہت کمزور، بزدل، جو اپنے جگری دوست کو نہ بچا سکا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے اسے مار دیا۔ وہ اب رو رہے تھے۔ ہمدان نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو سینے سے لگایا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ ثبوت گھر پر انہوں نے بھیجے تھے؟ ہمدان نے سوال کیا۔ زید کو ہمیشہ ڈائری لکھنے کی عادت تھی۔ اس کے سامان میں سے مجھے وہ ڈائری ملی تھی، اور جب میں نے اس ڈائری میں موجود جگہ کو گھر میں تلاشا تو مجھے وہ ثبوت مل گئے۔ وہ افسردگی سے بولے، میں وعدہ کرتا ہوں پہلے زید انکل کے گھر والوں کو سہارا دوں گا، ان کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، پھر اس دھبے کو مٹاؤں گا۔ وہ پختہ ارادہ کرتا خط ہاتھ میں لے کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہمدان نے زید صاحب کے گھر والوں کی تلاشی شروع کی۔ کراچی گیا، ان آفیسر سے ملا جو زید صاحب کے کیس کو ہینڈل کر رہے تھے۔ ان سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ کراچی سے لاہور جا چکے ہیں۔ ان کے گھر کا پتہ تو کسی کو معلوم نہ تھا، لیکن ہمدان انہیں ڈھونڈنے کے لیے اب واپس اپنے شہر لاہور واپس آ چکا تھا، اور 1 مہینے کی انتھک محنت کے بعد آخر کار ہمدان کو سعد ملا، اور وہ پھر سعد کے ہمراہ اس کے گھر گیا۔ ہمدان نے جیسے دروازہ بجایا تو کسی نے دروازہ کھولا، لیکن سامنے کوئی بھی نہ تھا۔ ہمدان نے حیرت سے سعد کو دیکھا۔ سعد کندھے اچکائے اور اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہمدان گھر کے اندر داخل ہوا تو اوپر سے کالا پانی آ کر اس پر گرا۔ ہمدان نے حیرت سے پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑی ہنستی ہوئی زرنش کو دیکھا، لیکن ہمدان کو دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی تھی، اور دور سے نادیہ بیگم آ رہی تھی۔ ارے کمبخت، اگر یہ مالک مکان ہوا یا مالک مکان نے کسی کو بھیجا ہوگا تو آج ہی ہمیں گھر سے بے گھر ہو جائیں گے۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے بڑی ہو گئی ہے، تم شرارتیں چھوڑ دو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ نادیہ بیگم اسے کوستی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ سوری، زرنش کہتی چھت کی طرف بھاگی تھی، جبکہ پیچھے سے سعد ہنستا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم امی جان، وہ کہتا اپنی ماں کے سینے سے لگا، اور نادیہ بیگم نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، جبکہ ہمدان تو اپنی نظر سے دور ہوتی زرنش کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی پہلی مسکراہٹ نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ بیٹا آپ کون ہیں؟ نادیہ بیگم نے پوچھا تو ہمدان نے چونک کر نادیہ بیگم کو دیکھا۔ جی میں زید صاحب کے دوست کا بیٹا ہوں، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ زید صاحب کے ذکر پر نادیہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی۔ سعد افسردہ ہوتا سانس بھرتا کمرے میں چلا گیا۔ آپ پہلے چینج کر لیں، میرے پاس کچھ شرٹس اور پینٹ ہے جو کہ سعد کی لائی تھی، وہ بڑی تھی، یقیناً آپ کی پوری آ جائے گی۔ جب تک آپ کے کپڑے سوکھ نہ جائے آپ وہ پہن لیں، نادیہ بیگم نے کہا تو ہمدان مسکرایا۔ نہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں، آپ مجھے بس پانی دے دیں، میں ایسے ہی صاف کر لوں گا۔ ہمدان نے مسکرا کر کہا، بیٹا ایسے کیسے صاف کر لو گے؟ آؤ نا اندر، میں کپڑے دوسرے دیتی ہوں، ابھی سوکھ جائیں گے۔ نادیہ بیگم نے پھر سے کہا، نہیں آنٹی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، بس مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ مجھے اپنا تھوڑا سا وقت دے دیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، وہ منت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ نادیہ بیگم اسے آنگن کی طرف لے گئی تھی، ایک بڑا سا پائپ ہاتھ میں دیا تو ہمدان اسے تھام لیا۔ زرنش نیچے آؤ، پانی کی موٹر چلا دو، نادیہ بیگم نے کہا تو زرنش سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور پانی کا موٹر چلا کر وہیں پاس کھڑی تھی، ہمدان کو دیکھنے لگی۔ ہمدان خاموشی سے اپنی شرٹ دھونے لگا، لیکن سوچوں کا تسلسل مسلسل زرنش پر تھا۔ فیملی پکچر میں زرنش کی تصویر کہیں بھی نہ تھی۔ نادیہ بیگم اور سعد کو دیکھ رکھا تھا ہمدان نے، لیکن زرنش کا ذکر تو کہیں تھا ہی نہیں۔ کراچی میں اسے پتہ چلا تھا کہ زاد ابھی اسکول کی پڑھائی کر رہا ہے، تبھی اس نے لاہور آتے ہی اسکولوں میں سعد کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور آخرکار وہ شہر کے ایک سرکاری اسکول میں مل ہی گیا۔ وہ میں نے زید انکل کے بارے میں بات کرنی تھی، ہمدان نے کہا تو نادیہ بیگم نے اپنا سر جھکایا تھا۔ ہاں بولو بیٹا، سن رہی ہوں۔ مجھے بابا نے بتایا کہ وہ انکل کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، مجھے افسوس ہوا یہ سن کر کہ وہ ہمارے بیچ نہیں، لیکن خوشی اس چیز کی ہے کہ وہ وطن کی خاطر شہید ہوئے۔ بابا تو پہلے ہی آپ لوگوں سے ملنا چاہتے تھے، لیکن کراچی سے آپ لوگوں نے اپنا ایڈریس بدل دیا، اور آج 2 مہینوں بعد مجھے ساتھ ملا، تبھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہمدان نے کہا تھا تو مسز نادیہ نے حیرت سے ہمدان کو دیکھا۔ آخر وہ کیوں انہیں 2 مہینوں سے ڈھونڈ رہا تھا؟ آپ بیٹا یہاں بیٹھو، یہاں کپڑے جلدی سوکھ جائیں گے، نادیہ بیگم ہمدان کے تذبذب کو شکار دیکھ کر بولی۔
وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ کافی انکمفرٹیبل فیل کر رہا تھا۔ چند باتیں کرنے کے بعد ہمدان وہاں سے چلا گیا، جبکہ زرنش کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ وہ روز کسی نہ کسی بہانے سے نادیہ بیگم کے گھر جاتا۔ آہستہ آہستہ زرنش نے بھی اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ اب وہ ہمدان کی دوست بن گئی تھی۔ اگر زرنش کو کہیں جانا ہوتا تو ہمدان اسے لے کر جاتا تھا، اور نادیہ بیگم بھی بنا جھجک کے ہمدان کے ساتھ زرنش کو بھیج دیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ہی ہمدان نے گھر میں آ کر ہڑبڑی میں نادیہ بیگم کو ضروری سامان پیک کرنے کا کہا۔ ارے بیٹا، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ سارا سامان تو ضروری ہی ہے، ہم کوئی بھی سامان نہیں چھوڑ سکتے، نادیہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، بس وہ سامان پیک کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ وہ کہتا گھر سے باہر نکلا، جبکہ ساتھ بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ سارا سامان پیک کر کے ہمدان کے ہمراہ اسے نئے گھر میں آئے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ زرنش نے حیرت سے پوچھا۔ یہ گھر آج سے تمہاری مما کا ہے اور تمہارا بھی، ہمدان نے کہا تو زرنش کو حیرت ہوئی۔ آخر وہ ان کی اتنی مدد کیوں کر رہا تھا؟ آ جائیے اندر، انہیں لے کے اندر آ گیا تھا۔ نادیہ بیگم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ہمدان اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا۔ زرنش نے پھر ہمدان کے بارے میں پوچھ تاچھ شروع کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بھی ایک آرمی آفیسر کا بیٹا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو کوئی بھی بات معلوم نہ ہوئی تھی جس کی بنا پر وہ ہمدان پر شک کر سکے۔ پھر ایک دن ہمدان آفس سے سیدھا نادیہ بیگم کے پاس آیا، کیونکہ نادیہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ زرنش نے ہمدان کو بلا لیا تھا۔ وہ فائل وہیں چھوڑ کر نادیہ بیگم کو اپنے ساتھ لے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوا، جبکہ زرنش کو وہ سختی سے منع کر گیا تھا کہ وہ گھر سے باہر کہیں نہیں جائے گی۔ زرنش صوفے پر بیٹھی اپنی ماں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ نظر اچانک سے ٹیبل پر رکھی فائل پر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ فائل کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اچانک ایک خط اس فائل سے نیچے گرا۔ زرنش کو تجسس ہوا کہ آخر اس خط میں ایسا کیا ہے، اتنا سنبھال کر اس نے رکھا ہوا ہے۔ اتنا پرانا ہونے کے باوجود ہمدان اسے اپنے ساتھ لیے گھوم رہا ہے۔ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ زرنش نے اپنا دل تھاما تھا۔ وہ تو ہمدان سے محبت کرنے لگی تھی، وہ اس اظہار کرنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ ہمدان بھی زرنش کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا، اس کا پاگل پن اپنے لیے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ زرنش نے تجسس سے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا، لیکن جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خط ویسے ہی رکھتی صوفے پر سر گرائے بیٹھ گئی تھی۔ جیسے ہی ہمدان اور نادیہ بیگم گھر میں داخل ہوئے تو اپنی ماں کو لے کر کمرے میں گئی۔ انہیں آرام کرنے کا کہہ کر واپس باہر آئی تو باہر ہمدان کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اور آنٹی اب ٹھیک ہے، بس بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ زرنش کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ بولا، جاؤ یہاں سے، آئندہ واپس یہاں نہیں آنا۔ رہی بات میرے اس گھر کی، اس کی چابی بھی بہت جلد تمہیں مل جائے گی، زرنش نے بنا لگی لپٹی کے بول دیا۔ ہمدان نے چونک کر زرنش کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا زرنش، تم ایسی کیوں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ ہمدان نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، مجھے بتاؤ مجھ سے غصہ کیوں ہو؟ کیا بتاؤں آپ کو کہ آپ ایک غدار کے بیٹے سے محبت کر بیٹھی؟ کیا بتاؤں میں آپ کو کہ ایک غدار کے بیٹے سے محبت کر بیٹھی؟ اس کے بیٹے سے محبت کر لی میں نے جس کا باپ میرے باپ کا قاتل ہے۔ غدار ہے تمہارا باپ، اور ایسے غدار کے گھر میں ہرگز نہیں جاؤں گی جس نے اپنے دوست کو ہی ڈس لیا، وہ غصے سے بولی تھی۔ ہمدان نے حیرت سے زرنش کو دیکھا۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تو اس طرح؟ اتنی نفرت سے ہمدان نے اپنے لب بھینچے۔ زرنش، میرا باپ غدار نہیں ہے، وہ بھی بالکل اسی طرح ملک کے جام باز اور سچے سپاہی تھے جیسا کہ تمہارا بابا۔ وہ بے بسی سے بولا، خبردار اگر تم نے میرے باپ میں اپنے باپ کو ملایا تو تمہارے باپ جیسے غدار اور قاتل انسان کو میرے شہید باپ سے بالکل نہ ملانا۔ تمہارا باپ غدار تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس بات کو تم اگر ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو نہ کرو، لیکن اب آئندہ ہماری طرف دیکھنا بھی نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے چیخی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ہمدان جب اپنی جگہ سے نہ ہلا تو زرنش نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ ہمدان سنبھلتا ایک سڑ داہ بھر کے وہاں سے نکلا، کیونکہ اس وقت زرنش جذباتی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر وہ کچھ مزید بات کرتا تو یقیناً وہ غلط مطلب ہی نکالتی۔ اس دن کے بعد سے ہمدان بہت کم وقت کے لیے نادیہ بیگم کے پاس آیا کرتا تھا۔ زرنش تو اس سے مخاطب نہ کرتی تھی۔ زرنش کئی دفعہ گھر بدلنے کا کہہ چکی تھی، لیکن نادیہ بیگم کے ٹپٹنے پر وہ خاموش ہو جاتی۔ ایک دن جب زرنش کی نفرت ہمدان سے برداشت نہ ہوئی تو وہ سیدھا نادیہ بیگم کے پاس ہی آیا۔ آنٹی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ نادیہ بیگم بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں زرنش کو پسند کرتا ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ کسی بات پر وہ مجھ سے خفا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے کٹ کے رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا اس کے ساتھ نکاح کروا دیں
تاکہ وہ میرے ساتھ رہے اور میں یہ غلط فہمی دور کر دوں۔ نادیہ بیگم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی اور ہمدان کے چہرے کو تکتی رہی۔ پھر ان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میری بچی محفوظ ہاتھوں میں جائے گی، اور تم پر تو مجھے پورا یقین ہے۔ وہ محبت سے ہمدان کا چہرہ تھپ تھپا کر بولی تھی۔ ہمدان جا چکا تھا۔ زرنش نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی۔ وہ کمرے میں آتی ہی اپنی ماں پر چڑھ دوڑی۔ مما، میں اس شخص سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، کیونکہ وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ وہ اپنی ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ کیا کمی ہے اس میں؟ اچھا خاصا لڑکا ہے، امیر گھر کا ہے اور تم سے محبت کرتا ہے، اور تم بھی تو اسے پسند کرتی ہو۔ وقتی ناراضگی ہوتی ہے محبت میں۔ ایسا فیصلہ نہ کرو کہ زندگی بھر کے لیے پچھتانا پڑے، اور اگر تم نے وہاں شادی نہیں کی تو یاد رکھو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ غصے سے بولتی ہی منہ موڑ گئی تھی۔ زرنش جی جان سے کانپی تھی۔ اپنی ماں کی بات پر زرنش نے آگے بڑھنا چاہا تو اس کی ماں نے اسے وہیں روک دیا۔ زرنش غصے سے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ بنا زرنش کی سنے زرنش کی شادی ہمدان سے کر چکی تھی۔ جب منور کو معلوم ہوا کہ زرنش اپنے باپ کے موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور ہمدان اسے پھانسی کے تخت پر لے جانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، تو منور نے زرنش کو پھنسانا چاہا تاکہ وہ فواد کو پولیس کے حوالے کر دے اور وہ اپنا کام جاری رکھے۔ ہمدان فواد کو جیل سے نکالنے کی کوشش میں لگ جائے اور منور آسانی سے ملک سے باہر نکل جائے، لیکن وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ ہمدان پہلے ہی ساری پلاننگ کر چکا تھا اور بس منور حسین کے گھر پر ریڈ باقی تھی، جس کے لیے ہمدان کو اسلام آباد جانا پڑا۔ لیکن گھر آتے ہی گھر کا منظر دیکھ اسے غصہ آ گیا۔ زرنش جب واپس گھر آئی تو ماریہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ زرنش کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ وہ غصے سے زرنش کی طرف بڑھی، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے گھر سے باہر نکالا۔ اب یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اب غدار کے گھر میں تمہارا کیا کام؟ ہمدان نے کہا ہے نا وہ تمہیں طلاق دے دے گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ بے رخی سے بولی تھی۔ زرنش کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر چھاپ چھوڑ گیا۔ یہ لفظ استعمال کرنے کا حق صرف ہمدان کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں۔ اس گھر میں مہمان ہو، مہمان بن کے رہو۔ میں اس گھر کی بہو ہوں، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ نہ ہمدان کبھی تمہارا تھا اور نہ میں کبھی اسے ہونے دوں گی۔ اور رہی بات میرے اور ہمدان کی طلاق کی، وہ ہم دونوں کے آپسی معاملے ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم ہمارے معاملات میں بولو۔ آج تو زرنش کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ وہ تو اتنے دنوں سے ماریہ کو ہمدان کے آس پاس بھٹکتا دیکھ خاموش تھی۔ آج وہ غصے سے پھٹی تو ماریہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ زبیدہ بیگم بھی سردہ بھرتی ماریہ کے پیچھے گئی۔ فاخرہ آپا، اس نے ملازمہ کو بلایا تو دوڑتی ہوئی زرنش کے پاس آئی۔ جی بی بی جی، اس ملازمہ نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا۔ ہمدان بابا کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ ملازمہ نے ہونک بھری نظروں سے زرنش کو دیکھا۔ زرنش جس نے شادی کے بعد کبھی فواز صاحب کو مخاطب ہی نہ کیا تھا، آج اسے باپ کہنے پر ملازمہ حیرت اور تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہونک بنی میرا چہرہ کیا دیکھ رہی ہوں، مجھے بتاؤ کہاں لے کر گئے ہیں؟ زرنش نے پوچھا تو وہ ملازمہ ہڑبڑا کر سر جھکا گئی۔ وہ ملازمہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ کیا وہ آگے بھی بولنا ہے یا نہیں؟ زرنش غصے سے چیخی۔ ملازمہ بولنے ہی لگی تھی کہ ہمدان کے ہمراہ فواز صاحب اور فاریہ بیگم گھر میں داخل ہوئے۔ ارے یہ کیا، تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو گئی نہیں؟ ہمدان نے کہا تو زرنش اس کی طرف بڑھی، لیکن ہمدان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ وہ فواز صاحب کو لیے سیدھے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ فاریہ بیگم نے زرنش کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ زرنش نے اپنے لب بھینچتے اور فواز صاحب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں۔ اس سے پہلے زرنش فواز صاحب کے کمرے میں داخل ہوتی، ہمدان نے اس کا رستہ روک کر کہا، مجھے بابا سے بات کرنی ہے۔ زرنش کے بابا کہنے پر ہمدان کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ نہیں، ایک شہید کی بیٹی غدار انسان سے کیسے بات کر سکتی ہیں؟ غدار ہے نا میرے بابا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ۔ ہمدان نے اسے اسی کے الفاظ واپس لوٹائے تھے۔ زرنش نے اپنا سر جھکایا اور کچھ نہ بولی۔ وہ بس وہیں کھڑی ہمدان کے راستے سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب ہمدان راستے سے نہ ہٹا تو زرنش نے زبردستی اندر جانے کی کوشش کی، لیکن ہمدان اسے بازو سے پکڑتا سیدھا اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ ہمدان، مجھے ان سے بات کرنی ہے پلیز، زرنش نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمدان نے زرنش کو بیڈ پر گرایا اور اس پر سایہ فگن ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زرنش، یہ سب کرنے کے بعد میں تمہیں میرے بابا کے قریب بھی جانے دوں گا؟ ہمدان نے غصے سے پوچھا۔ میں غلط تھی، معاف کر دو پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ ہمدان نے زرنش کو اٹھا کر خود سے دور دھکیلا اور چھت کو گھورنے لگا۔ وہ ویڈیو میرے بابا کو مار، خبردار اگر تم نے ایک بار اور میرے بابا کو اپنا باپ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمدان کی آواز نے کمرے کی در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا۔ زرنش کانپتی دیوار کے ساتھ لگ کھڑی تھی۔
تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، لیکن نیند میں جاتے ہی حمدان کی آواز نے کمرے کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ زرنش کانپتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، لیکن نیند میں جاتے حمدان کو زرنش کی آواز نے ہوش کی دنیا میں لا کر پھینکا۔ حمدان نے غنودگی میں آنکھیں کھول کر زرنش کو دیکھا اور پھر اٹھ بیٹھا۔ وہ ویڈیو دکھاؤ مجھے، حمدان نے کہا تو زرنش نے لیپ ٹاپ لے آئی اور وہ لیپ ٹاپ حمدان کو دیا۔ حمدان نے ویڈیو دیکھنے کے بعد زرنش کو دیکھا۔ بہت عقل مند ہو، اتنا بھی نہیں معلوم ہوا کہ یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے، حمدان نے کہہ کر لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا اور زرنش کو اپنی طرف کھینچا۔ مجھے سکون چاہیے، پلیز اب کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنا، وہ کہتا زرنش کی گردن پر منہ چھپائے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زرنش نے بھی کوئی حرکت نہ کی اور وہی ساکت لیٹی رہی۔ زرنش اب باقاعدہ حمدان کی گہری سانسوں کی آواز سن سکتی تھی۔ آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بھر آئے۔ نیند تو اس کی آنکھوں میں کوسوں سے دور تھی، لیکن حمدان کا حصار وہ آ کر وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ نہ جانے رات کی کس پہر زرنش کی آنکھ لگی۔ اب صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اکیلی لیٹی تھی۔ زرنش نے پورے کمرے میں حمدان کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن حمدان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس کا سارا سامان اس کے کمرے میں پڑا تھا۔ جسے کمرے سے باہر نکلے تو نیچے لاؤنج میں اسے اپنی ماں اور ساتھ بیٹھے دکھائی دیے۔ فاریہ بیگم ان سے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ زرنش نے شرمندگی سے اپنا سر جھکایا اور چلتے ہوئے لاؤنج میں آ کر ان کے پاس آئی اور مشترکہ سب کو سلام کیا اور اپنی ماں کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے فاریہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ لوگ بیٹھ کر باتیں کریں، میں ذرا کھانا کھانے کا انتظام کروں۔ فاریہ بیگم بول کر اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ زرنش تھوڑی دیر اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد کچن میں گئی۔ مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے، زرنش نے کہا تو فاریہ بیگم کے چلتے ہاتھ رکے۔ فاخرہ، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہاتھ جلدی چلایا کرو، جلدی کام کرو۔ وہ غصے سے فاخرہ پر چیخی، جبکہ فاخرہ نے حیرت سے فاریہ بیگم کو دیکھا۔ وہ تو اپنا کام ہی کر رہی تھی، اس نے تو کچھ کہا بھی نہیں، وہ تو روز کے معمول تیزی سے کام کر رہی تھی، تو پھر کیوں اس کو ڈانٹ رہی تھی؟ زرنش نے آنکھوں سے اشارہ کیا اور اسے وہاں سے چلنے کا کہا اور دوپٹہ درست کرتی فاخرہ کی جگہ خود کام کرنے لگی۔ فاخرہ یہ لو۔ فاریہ بیگم نے ایک پلیٹ فاخرہ کی طرف بڑھانی چاہیے، لیکن فاخرہ کی جگہ زرنش کو دیکھ وہ خاموش ہوئی تھی اور پلیٹ رکھتی کچن سے باہر نکلنے لگی۔ زرنش نے آگے بڑھ کر ان کو خود سے سینے سے لگایا۔ کیا ہو گیا مما؟ میں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن آپ تو ماں ہیں، ماں کا دل تو بہت نرم اور بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی بچیوں کو معاف کر دیتی ہیں، کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ اس نے نم لہجے میں کہا تو فاریہ بیگم نے نم آنکھوں سے زرنش کو دیکھا اور پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، لیکن میں تم سے ایک بات کہنا چاہوں گی، کبھی بھی بنا ثبوت کی کسی پر الزام نہیں لگانے چاہیے۔ جانتی ہو تمہارے بابا کے ساتھ غلط ہوا تھا، ان پر جو الزام لگائے گئے وہ سارے غلط تھے، لیکن اس میں فواد کا کیا قصور تھا؟ ہاں وہ اس وقت کمزور تھے، لیکن وہ غدار نہیں تھے۔ مما میں جانتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دینا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں بابا سے بھی معافی مانگوں گی۔ زرنش نے نم آنکھوں سے فاریہ بیگم کو دیکھ کر کہا، وہ تمہیں پہلے ہی معاف کر چکے ہیں۔ کل حمدان نے بات کی تھی ان سے کہ تمہیں کس چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا اور سب کچھ نادانی میں آ کر کہا، اور فواد کو پہلے ہی تم سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس وہ چاہتے تھے کہ تم ان سے محبت کرنے لگو جس طرح سے حمدان ان سے محبت کرتا ہے۔ اب تم جب فواد کے سامنے جاؤ تو اس بات کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ کل وہ بہت ٹوٹ چکے تھے، بہت مشکل سے سنبھالا ہے میں نے اور حمدان نے۔ اب اس بات کا ذکر کر کے ہمیں انہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ فاریہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو زرنش نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن میں ایک دفعہ پھر بھی ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ فاریہ بیگم اس بات میں سر ہلاتی اس کے گال تھپ تھپا کر کچن سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد فاخرہ آ کر زرنش کے کام میں مدد کرنے لگی تھی۔ پورا دن زرنش کے ساتھ گزرنے کے بعد نادیہ بیگم رات کو سعد کے ہمراہ واپس گھر لوٹ گئی۔ ماریہ اور زبیدہ بیگم بھی اپنے گھر جا چکے تھے۔ نادیہ بیگم کے جانے کے بعد جب فاریہ بیگم کچن میں مصروف تھی اور حمدان نادیہ بیگم کو چھوڑنے گیا، تب زرنش فواد صاحب کے پاس گئی۔ ارے زرنش بیٹا آؤ آؤ بیٹھو، فواد صاحب نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا آپ بیٹھیں، مجھے آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ زرنش کے بابا کہنے پر فواد صاحب کی آنکھیں نم ہوئیں اور انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے کل جو بھی کیا میں معذرت خواہ ہوں، مجھے اسے بے بنیاد الزام نہیں لگانے چاہیے تھے۔ وہ نم لہجے میں بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، جو بھی ہوا وہ ماضی تھا، بہتر ہے کہ ہم ماضی کو بھلا کر آگے آنے والی زندگی کی خوش دلی سے بسر کریں۔ فواد صاحب نے مسکرا کر کہا تو زرنش پرسکون ہوئی تھی اور فواد صاحب کے سامنے بیٹھی
تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد جب فاریہ بیگم کمرے میں آئی تو انہیں آرام کرنے کا کہتی اپنے کمرے میں چلے گئی اور فریش ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھوئی سی بیٹھی تھی۔ اسے تو ہمدان کے کمرے کے آنے کا بھی اندازہ نہ ہوا۔ کن خیالوں میں گم ہے میری بیوی، ہمدان نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر کہا، اور اس اچانک ابتدا پر زرنش نے اپنے دل تھام لیے۔ ہمدان کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ڈر گئی تھی، وہ اپنے دل تھام کر بولی۔ ہمدان نے زرنش کے لبوں پر بوسہ دیا اور اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ ہمدان، آپ نے بابا سے کیا کہا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں؟ دماغ میں پلتے سوال کو اپنے لبوں پر لے آئی تھی۔ جو بھی کہا وہ تمہارا کنسرن نہیں۔ اس وقت تمہارا شوہر تمہاری باہوں میں ہے، اسے تمہارا رسپانس چاہیے، نہ کہ فضول باتیں، ہمدان نے کہہ کر اس کے ہاتھ کو تکیے کے ساتھ پن کیا اور اس کی گردن پر جھکا گیلا لمس بکھیرنے لگا۔ وہ زرنش کو اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا کسی کالی گھٹا کے امانت چھایا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتا، اس کے لبوں پر جھکا، اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا، اس کی بیلی پر لمس بگیرتا اس کو سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ زرنش کی مدہوش کن سسکیاں سن وہ شدت سے اسے خود میں سمیٹنے لگا۔ زرنش، آئی وانٹ ریسپانس۔ زرنش کی آنکھیں موندے روتا دیکھ ہمدان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر کہا، اس درد میں۔ وہ شکوہ کی نظروں سے ہمدان کو دیکھ کر بولی۔ ہمدان نے ایک ونکی اور ایک گہری اسٹروک دیتا ہوا اس کی دھڑکنوں پر جھکا۔ ہمدان، آرام سے، وہ گہری سانسوں کے درمیان بامشکل ٹوٹے الفاظ میں بولی، لیکن اس کی آواز سن ہمدان کی شدت میں مزید اضافہ ہوا۔ زرنش کی مزاحمت کرتے ہوئے ہاتھ تکیے پر پن کیے گئے اور اس کی مدہوش کن سسکیوں کے ساتھ بڑھتی رات کے ساتھ ہمدان بھی مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ ناظرین، آج کا ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔